بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ حواس خمسہ اور خبر صادق کی بحث پڑھنے کے بعد اب ہم علم کے تیسرے سبب عقل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ماتن اور علامہ شارح رحمۃ اللہ علیہما کی تحقیقات انیقہ سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں بیان کرنی ضروری سمجھتا ہوں۔ عقل کی کچھ تعریفات تو حضرت نے بھی فرمائی ہیں، لیکن حضرت کے علاوہ بھی کچھ سہل پیرائے میں تعریفات علماء نے کی ہیں۔ عقل کی ایک آسان ترین تعریف یہ ہے کہ عقل اس قوت کو کہا جاتا ہے، اس قوت کو کہا جاتا ہے جو انسان اور حیوانات کے درمیان فرق کر دے۔ انسان حیوانات سے جس صفت میں ممتاز ہو جائے اس کو عقل کہتے ہیں۔ انسان عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے باریک صنعتوں تک پہنچتا ہے، تدبر کرتا ہے، فکر کرتا ہے اور نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، جبکہ حیوانات وہ انسان کی طرح روبی رکھتے ہیں، ان کے اعضاء بھی ہیں، ان کے جسم میں خون کی روانی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عقل ان کے پاس نہیں ہے، وہ غیر ذوی العقول ہیں، جبکہ انسان از جانب عقل حیوانات سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ جائز اور محال سمجھنے والی طبعی قوت کو عقل کہا جاتا ہے۔ وہ قوت جس سے ہم جائز اور محال امور کو سمجھ لیں کہ یہ کام ممکن ہے اور یہ کام جو ہے یہ محال ہے، ناممکن ہے اور ممتنع ہے۔ اگر ہم ممکنات اور ناممکنات یا جائز اور ممتنعات یا محال کو ہم سمجھ جائیں تو جس قوت سے ہم سمجھیں گے اس قوت کو ہم عقل کہیں گے۔ اور ایک تیسری تعریف یہ کی جاتی ہے کہ تجربے سے حاصل ہونے والا ملکہ، اس ملکے کو ہم عقل کہتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کے تجارب میں وسعت آتی ہے ایسے ایسے انسان کی عقل کے اندر بھی وسعت آتی چلی جاتی ہے اور عقل کا دائرہ کار بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ تجارب سے اپنی نئی چیزوں کو ایجاد کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اس کی عقل بھی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ملکے کو قوت عقل کہتے ہیں۔ چوتھی تعریف کی جاتی ہے کہ پیدائشی قوت کا کمال، پیدائشی قوت کا کمال حتیٰ کہ انسان نفسانی خواہشات چھوڑ دے اور طلب آخرت میں لگ جائے، تو اگر یہ کمال اس میں آ جائے تو سمجھیں گے کہ یہ بندہ عاقل ہے اور اس میں عقل موجود ہے۔ تو عقل ایک پیدائشی قوت ہے اور وہ قوت جب بندہ استعمال میں لاتا ہے، استعمال میں لانے کے بعد بندہ نفسانی خواہشات کو خیر بات کہہ دیتا ہے اور وہ طلب آخرت میں لگ جاتا ہے، اپنی آخرت سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ تو جس قوت سے وہ اپنی آخرت سنوارتا ہے اس کو ہم عقل کا نام دیتے ہیں۔ عقل کی تعریفات جاننے کے بعد ہم عقل کی کچھ اقسام کو بھی دیکھنا مناسب سمجھیں گے۔ عقل کی 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہے عقل حیولانی، یہ بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ قسم جو ہے عقل کی یہ بچوں کے لیے ہوتی ہے، جو فقط علوم اور ادراکات کے لیے مستعد ہوتی ہے، بالفعل اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ علوم پر حاوی نہیں ہوتی، صرف یہ ادراکات کے لیے مستعد ہوتی ہے۔ یعنی یہ وہ عقل ہے حیولانی جو بچوں میں ہوتی ہے اور اس سے بچے علوم اور ادراکات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بالفعل علوم تک پہنچتے نہیں ہیں ابھی۔ دوسری قسم عقل کی بیان کی جاتی ہے عقل بالملکہ، یعنی قوت، وہ قوت، عقل وہ قوت ہے یا درجہ قوت، یعنی عقل والی قوت درجہ قوت سے نکل کر فعلیت کے ابتدائی درجات میں آ جائے، اس کو ہم عقل ملکہ کہیں گے۔ کیا مطلب؟ تصورات اور ادراکات کی اس عقل بالملکہ میں اس میں بالفعل صلاحیت پیدا ہو جائے، تصورات میں ادراکات میں بالفعل صلاحیت پیدا ہو جائے، اس کو ہم عقل بالملکہ کہیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ تجارب سے جو ملکہ حاصل ہو اس کو ہم عقل کہتے ہیں۔ تو یہ عقل کی دوسری قوت ہے جو درجہ قوت سے نکل کر فعلیت کے ابتدائی درجات میں آ جائے اور تصورات اور ادراکات میں بالفعل ہمیں کوئی صلاحیت مل جائے تو اس کو ہم عقل ملکہ کہیں گے۔ عقل ملکہ کے اندر بھی فعلیت ہے لیکن فعلیت ابتدائی درجات تک ہے۔ تیسری قسم ہے عقل بالفعل، اور عقل بالفعل جو ہے یہ عقل کا تیسرا درجہ ہے، اس میں قوت استنباط پیدا ہو جاتی ہے اور یہ عقلاء دنیا کا منتہا ہے۔ عقلاء دنیا جب وہ استنباط کی وادی میں قدم رکھتے ہیں تو یہی ان کی عقل کا عروج ہوتا ہے اور ان کی عقل کی انتہا بھی ہوتی ہے کہ عقل ان کی کمال درجے تک پہنچ گئی۔
تو اس دوسری قسم میں عقل ملکہ کے اندر فعلیت ابتدائی درجات میں تھی، جبکہ تیسری قسم عقل بالفعل میں عقل قوت استنباط پر قادر ہو گئی، اور عقلاء دنیا کا منتہا اس کو ہم نے نام دے دیا عقل فعل کو۔ جبکہ چوتھی قسم اس کی بنتی ہے عقل مستفاد، اس میں حاصل شدہ تمام امور، تمام علوم، تمام ادراکات اس طرح جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ اب بالکل غائب نہیں ہوتے، عقل مستفاد۔ اب اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، مستفاد باب استفعال سے اسم المفعول کی صیغہ ہے، کہ اب ہم اس عقل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے علوم، ادراکات اور امور جو ہم نے حاصل کیے تھے سابقہ درجات سے اب وہ غائب نہیں ہوتے۔ تو ہیولانی بچوں میں ہوتی ہیں، ملکہ یہ عقل کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے بالفعلیت کا، بالفعل انتہائی درجہ ہوتا ہے، اور ان تین درجات کو استعمال کرنے کے بعد آخری جو قسم بنتی ہے عقل کی وہ ہے مستفاد۔ یہ ویسے عقل مستفاد میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں ہمارے علوم اور ادراکات وہ ہم نہ بھولیں اور ہمیں یاد رہیں، ایسا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانی طاقت سے خارج ہے، یہ عقل مستفاد انسانی طاقت سے خارج ہے۔ ہاں البتہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے مخصوص متبعین اس صفت سے متصف ہو سکتے ہیں، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی جو عوام ہے تو ان کے لیے ان کے دائرۂ کار سے یہ عقل مستفاد خارج رہتی ہے۔ ان تعریفات اور اقسام کے بعد اب ہم ماتن اور شارح کی تعریفات کی طرف بڑھیں گے۔ وَأَمَّا الْعَقْلُ وَهُوَ قُوَّةٌ لِلنَّفْسِ، فرماتے ہیں عقل نفس کے لیے اس قوت کا نام ہے، عقل اس قوت کا نام ہے نفس کے لیے، تستعد للعلوم بها تستعد للعلوم والإدراكات، کہ نفس بها يعني بهذه القوة، بهذا العقل، بهذه القوة تستعد النفس بالقوة أو بالعقل لأي شيء للعلوم والإدراكات، عقل علوم اور ادراکات کے لیے تیار ہو جاتی ہے، نفس جو ہے وہ علوم اور ادراکات کے لیے تیاری پکڑتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے۔ تو جس نفس کی جس قوت کے ذریعے سے نفس علوم اور ادراکات کے لیے تیاری کرتا ہے اس قوت کو ہم عقل کہتے ہیں۔ وَهُوَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِمْ، اور یہی ان کے قول کی مراد ہے، غریزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، غریزہ یعنی عقل یا یہ صلاحیت یا یہ قوت نفس کی جو ہے یہ فطری چیز ہے، غریزہ، غریزۃ یہ فطری چیز ہے جو انسان کی طبیعت میں گون دی گئی ہے، فطری چیز ہے، فطری شے ہے، یتبعها العلم جس کے پیچھے علم آتا ہے، بالضروریات عند سلامت الآلات، ضروریات کا علم آتا ہے کب؟ عند سلامت الآلات، جب آلات کی سلامتی ہو، آلات کی سلامتی کے وقت ضروریات کا علم آتا ہے اس فطری قوت کے ساتھ ساتھ، یعنی عقل کے ساتھ ساتھ ہمیں ضروریات کے علم بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن ضروری یہ کہ آلات ہمارے درست ہوں، عقل کی ہمارے نظر صحیح ہو، ہم صحیح انداز سے عقل کو استعمال میں لے کر آئیں۔ ایک دوسری تعریف کی جاتی ہے وقیل جوہر، کہا جاتا ہے کہ عقل وہ جوہر ہے، وہ جوہر ہے، یدرک به الغائبات، جس کے ذریعے سے غائبات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اب کس واسطے سے حاصل ہوتا ہے؟ بالوسائط، وسائط کے ذریعے سے، والمحسوسات بالمشاہدت، اور محسوسات کا مشاہدے کے ذریعے سے ہمیں غائبات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ محسوسات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس ہم غائبات کو پاتے ہیں، اور غائبات کو جو ہم جانتے ہیں وہ ہم عقل کے ذریعے سے، یعنی اس عقل جوہرانی سے ہم اس کو ادراک کرتے ہیں، یا کس وسائط کے ذریعے سے ہم غائبات تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وسائط کے ذریعے سے ہم جن غائبات کا ادراک کرتے ہیں، تو جس چیز کے ذریعے سے ہم ادراک کرتے ہیں، یعنی وسائط تو سبب ہو گئے، آلہ ہو گئے، تو اب جس قوت کے ذریعے سے ہم وسائط پر قدم رکھتے ہوئے ہم غائبات تک پہنچتے ہیں، تو وہ قوت جوہر وہ عقل کہلاتی ہے۔ اب عقل سے جن علوم کا، تستعد للعلوم، عقل سے جن علوم کا ادراک ہوتا ہے وہ علوم کون سے ہیں؟ ان سے علم یقینی مراد ہے، اور جن ادراکات کا یعنی علوم کا جو ادراک ہو رہا ہے وہ علوم یقینی ہے، اور جن ادراکات کا ادراک ہو رہا ہے عقل کے ذریعے سے، ان ادراکات سے یقینی اور ضمنی دونوں مراد ہیں۔ اور عقل کی جو پہلی تعریف ہے کہ ایسی قوت ہے نفس کے لیے جس کے ذریعے سے نفس علوم اور ادراکات کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو یہ تعریف صبی پر، نائم پر، بالغ پر، سب پر صادق آتی ہے۔ حالانکہ بچہ اس کی عقل کمزور ہوتی ہے، نائم ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی عقل اس وقت
काम नहीं कर, सो रहा होता है वो, उसको पता नहीं होता, वो अपने होश हवास खो बैठा होता है। लेकिन ये तारीफ अक्ल की इन सब अफराद पर सादिक आती है। और दूसरी तारीफ में गरीज़तुन यत्बउहा, इसी की तारीफ की शरह में गरीज़तुन यत्बउहा अल-इल्म बिद-दरूरिय्यात इंद सलामत अल-आलात। तो गरीज़ा ये वो सिफत है जो अव्वल फितरत से अपने मौसूफ के अंदर मौजूद हो। ये वो फितरत है गरीज़ा जो अव्वल फितरत से ही, इस फितरा यानी फितरा का ये लाजिम है, ये गरीज़ा ये वो सलाहियत है जो शुरू से ही फितरत के अंदर गूंद दी जाती है, ये इंसान के अंदर मौजूद होती है। मजीद यहाँ पर सलामत आलात की क़ैद लगाई गई, सलामत आलात की, इसलिए कि बग़ैर हवास की सलामती के इल्म लाजिम नहीं होगा। अगर सलामत आलात ना हो, आलात की सलामती ना हो, तो फिर हमें इल्म हासिल नहीं होगा। जैसे नाइम और सभी, तो सभी उसके आलात भी सालिम नहीं होते और नाइम के आलात भी उसके दायरे इख्तियार से बाहर होते हैं, वो सो रहा होता है, उसके अपने ऊपर इख्तियार नहीं होता। तो इन दो सूरतों में चूँकि सलामती आलात नहीं पाई गई, सलामती आलात की शिक नहीं पाई गई, लिहाजा इससे हमें इल्म ज़रूरियात भी हासिल नहीं होगा। इल्म ज़रूरियात कब हासिल होगा? जब आलात की सलामती हो, आलात हमारे सही काम कर रहे हो, तब हमें इस फितरी चीज़ को बरोए कार लाते हुए ज़रूरियात का इल्म हमें हासिल हो जाएगा। और मजीद फरमाए कि अक़ल वो जौहर है जिसके ज़रिए से हम मुशाहदे के ज़रिए से या दीगर वसाइल यानी दीगर दलाइल के ज़रिए से हम गाइबात तक पहुँच जाते हैं। ये भी एक अक़ल की तारीफ़ की जाती है कि अक़ल ऐसा जौहर है जिससे हम गाइबात तक पहुँचते हैं। यानी हम अपनी अक़ल को जब इस्तेमाल में लाते हैं, सोचे विचार करते हैं, जो हम मुशाहदा कर रहे होते हैं महसूसात का, यानी ये चीज़ गर्म है, हम छू कर देखते हैं ठंडी है, छू कर देखते हैं गर्म है, चख कर देखते हैं मीठी है, तो महसूसात का मुशाहदा करने के बाद या वसाइल दिगर दलाइल को सामने रखते हुए हम जिन गाइबात तक पहुँचते हैं, तो जिस क़ुव्वत के ज़रिए से पहुँचते हैं, उस क़ुव्वत को हम जौहर अक़ल कहते हैं, उस जौहर को हम अक़ल कहते हैं। तो आज के सबक में हमने अक़ल की तारीफ़ को जाना, और अक़ल की तारीफ़ जानने के बाद हमने अक़ल की दो तारीफ़ात यानी अल्लामा नसफ़ी और अल्लामा तफ़्ज़ानी रहमतुल्लाहि अलैहि की तारीफ़ात देखी, और इससे कबल हमने अक़ल की 4 किस्में और अक़ल की 4 तारीफ़ात आम फ़हम हमने जानने की कोशिश की। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।